معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسولا وانبیاء الی سبیل الحق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک سلسلہ وار گفتگو کی آج کی اس نشست کے اندر ہم حاضر ہیں۔ آج کی نشست کے اندر کیونکہ موضوع ہمارا علم دین کی فضیلت ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اسی موضوع پر چند ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے اور یہی طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، باقی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء الموت لطالب العلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طالب علم کو موت آتی ہے، کیونکہ موت برحق ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، اور فرماتے ہیں اذا جاء الموت لطالب العلم، موت جب طالب علم کو آتی ہے، وہوا، اور وہ طالب علم علی ہذہ الحالت، اس حالت میں ہے، یعنی طالب علم علم دین حاصل کر رہا ہے، علم دین سیکھ رہا ہے۔ مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلے علم دین حاصل کرنے کے ارادے ہی سے نکلے، ابھی آپ جا ہی رہے تھے علم دین سیکھنے کے لیے کہ راستے میں آپ کو موت آ گئی، یا علم دین سیکھ رہے تھے اور سیکھتے سیکھتے انتقال ہو گیا، یا سیکھ کر کے ابھی وہیں تھے اور لوٹنا چاہتے تھے کہ انتقال ہو گیا، تو فرماتے اذا جاء الموت لطالب العلم، جب طالب علم کو موت آتی ہے، وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، اور وہ اس حالت میں ہے کہ علم دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، علم دین کی غرض سے نکلا ہے، ماتا، اور اس کا انتقال ہو گیا، وَهُوَ شَهِيدًا، اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین سیکھنے کی، کتنا بڑا مقام ہے طالب علم کا کہ وہ گھر سے نکلا علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے، علم دین سیکھ رہا تھا کہ علم دین سیکھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ طالب علم تھا، علم کا طالب ہی تھا اور طلب کر رہا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهِيدًا، اللہ رب العزت اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ابھی آپ نے گزشتہ حدیث میں سنا کہ اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ سنیں اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم صبح کرو اس حال میں کہ فتعلم آیتن من کتاب اللہ، تم صبح اس حالت میں کرو کہ کتاب اللہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو، اس کا علم حاصل کر لو، اس آیت مبارکہ کو سیکھ لو، تو فرماتے ہیں خیر لک، یہ آپ کے لیے بہتر ہے من ان تصلی مئۃ رکعۃ، اے ابو ذر تم صبح اس حال میں کرو کہ ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک آیت کا علم، ایک آیت کو سیکھ لیا، ایک آیت کو سیکھ لیا، تو ایک آیت کا مطالعہ کر لینا، ایک آیت کو سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ذر تم اس حال میں صبح کرو کہ فتعلم بابا من العلم، ادھر فرمایا کہ اگر آپ نے صبح اس حال میں کی کہ ایک آیت سیکھ لی تو قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اور اب آگے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر تم نے صبح اس حال میں کی فتعلم بابا من العلم، علم کا ایک باب سیکھ لیا،
علم کا ایک چیپٹر سیکھ لیا، علم پر ایک موضوع اور اس موضوع پر مکمل مہارت حاصل کر لیا، اپنے ایک باب سیکھ لیا، ایک چیپٹر سیکھ لیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عمل بہ، اب آپ نے سیکھ بھی لیا اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کر لیا، فرماتے عمل بہ، اس پر عمل کیا، او لم یعمل بہ، یا اس پر عمل نہ کیا، مگر یہ ہے کہ سیکھ تو لیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، آپ نے صبح اس حال میں کی، اس حال میں کی، آپ کا عالم یہ تھا، آپ کی کیفیت یہ تھی، فتعلم بابا من العلم، کہ آپ نے علم دین کا ایک باب سیکھ لیا، ایک چیپٹر سیکھ لیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے ایک چیپٹر سیکھا، اس کے اوپر عمل کیا یا نہ کیا، فرماتے ہیں خیر لک من ان تصلی الف رکعۃ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ یہ علم کا ایک باب سیکھ لینا، علم کا ایک چیپٹر سیکھ لینا۔ اب علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ کون سا علم حاصل کیا؟ فرائض، جو احکام شرعیہ جن کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے، جو فرائض ہیں اور جو واجبات ہیں، فرائض اور واجبات میں سے آپ نے ایک چیپٹر سیکھ لیا۔ فرائض کے عناوین پر کوئی ایک چیپٹر سیکھ لیا آپ نے، یا واجبات پر ایک چیپٹر سیکھ لیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر لک، اب آپ نے چیپٹر سیکھ لیا تو سیکھنے کے بعد بھلے عمل کیا یا نہ کیا، عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن عمل کیا یا نہ کیا خیر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک چیپٹر سیکھ لینا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، من کس سے؟ ان تصلی الف رکعۃ، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے۔ آپ حدیث پر غور کریں، پہلے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لی تو ایک آیت 100 رکعت نفل سے بہتر ہے، مگر علم کا ایک چیپٹر سیکھ لینا 1000 رکعت نواز نفل سے بہتر ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من تعلم بابا من العلم، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علم کا ایک باب سیکھ لیا، لیعلم الناس، اس نیت سے سیکھا کہ سیکھنے کے بعد وہ لوگوں کو سکھائے گا، لوگوں کو بتائے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوتیا ثواب 70 صدیقا، جس نے علم سیکھا، اس نیت سے سیکھا، اس ارادے سے سیکھا، اس تمنا سے سیکھا کہ میں علم سیکھنے کے بعد اور لوگوں کو سکھاؤں گا، خود سیکھوں گا، دوسروں کو سکھاؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا، لوگوں کی اصلاح کروں گا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت 70 صدیقا، 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ علم دین سیکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے ایک چیپٹر سیکھ لیا، اس نیت سے سیکھا، اس ارادے سے سیکھا کہ آپ خود سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں گے، تو فرمایا 70 صدیقہ، 70 صدیقوں کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل تعلم کلمۃ، جس نے ایک کلمہ سیکھا، یہاں کلمہ فرمایا جس نے ایک کلمہ سیکھا، ابھی آپ کی اس کی وضاحت کرتے ہیں ہم آگے، جس نے ایک کلمہ سیکھا، او کلمتین، یا 2 کلمے سیکھے، او ثلاثہ، یا 3 کلمے سیکھے، او اربعہ، یا 4 کلمے سیکھے، او خمسہ، یا 5 کلمے سیکھے، مما فرض اللہ عز وجل، اب یہ ایک کلمہ سیکھا، 2 سیکھے، 3 سیکھے، 4 سیکھے یا 5 سیکھے، کون سے کلمے؟ اللہ رب العزت نے جو تمہارے اوپر فرض کیا۔ معنی یہ ہوا کہ فرائض علوم کا اگر آپ نے ایک مسئلہ سیکھا، یا 2 مسئلے سیکھے، یا 3 مسئلے سیکھے، یا 4 مسئلے سیکھے، فَيَتَعَلَّمُهُنَّ وَيُعَلِّمُهُنَّ، اور سیکھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا، سیکھتے بھی رہے اور سکھاتے بھی رہے، الا دخل الجنہ، اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی فرائض ہیں، واجبات ہیں، تو فرائض میں سے یا واجبات میں سے آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا،
یا 2 مسئلے سیکھ لیے یا 3 مسئلے سیکھے یا 4 مسئلے سیکھے، جتنے بھی مسئلے آپ فرائض کے سیکھ لیں گے، واجبات کے سیکھ لیں گے، سیکھتے بھی رہیں اور سیکھنے کے بعد سکھاتے بھی رہیں، سیکھتے بھی رہیں، سکھاتے بھی رہیں، لوگوں کو ترغیب بھی دیتے رہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا دخل الجنہ، اس عمل کے عوض اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس موضوع پر آخری حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقہ، افضل صدقہ کیا ہے؟ سونا اگر آپ خرچ کریں گے تو یہ بھی افضل ہے، چاندی بھی افضل ہے، مال بھی افضل ہے، دولت بھی افضل ہے، صدقہ کرنا افضل ہے، مگر سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ان یتعلم المرء المسلم علما، بندہ علم سیکھے اور علم سیکھنے کے بعد علم کو سکھانا شروع کر لے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اگر بندہ سوچے کہ میں سب سے افضل صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو مال سے، دولت سے، سونے سے، چاندی سے، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ان سب سے افضل اگر کوئی چیز صدقہ ہے تو اس چیز کا نام علم ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ علم سیکھے، علم سیکھنا یہ افضل صدقہ ہے، علم کو سکھانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا اور پھر اس کو سکھانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ پھر اسی کی ترغیب دلاتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین کے لیے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کا ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور اس کے اوپر عمل خیر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔